قربانی کے جانور میں بھی 7 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں. جانور میں 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا حرام ہے. حلال جانور میں 7 چیزیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے قربانی کے جانور کا خون. اور خون کا حرام ہونا یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ کھانے والے کے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز یہ تھی او دم مسفوحا، وہ خون جو بہتا ہے. میتن، میت، مردار خون. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ وہاں پر ہے لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت. مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، یہ 3 چیزیں کھانے والے کے لیے گوشت میں اسلامی طور پہ حرام ہیں. اب جو بہتا ہوا خون ہے اس کے بعد پھر 6 چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ کی حدیث نے حرام قرار دی. یہاں پر بھی ہمارا جدید طبقہ یہ کہتا ہے کہ جب قرآن نے صرف خون کو حرام کیا ہے باقی چیزوں کو حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور بالخصوص وہ بیلی جو بازاروں میں یہ فوڈ اسٹریٹ میں جا کے وہ جانوروں کے کپورے کھاتے ہیں، ان کو ہماری جدید زبان میں ٹکا ٹک کہا جاتا ہے. یہ فلاں جو جگہ ہے نا وہاں پہ ٹکا ٹک بہت اچھا ملتا ہے. اب عام بندے کو کیا پتا وہ ٹکا ٹک کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جب دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے کپورے پڑے ہوئے ہیں. تو میں پھر عرض کر دوں کہ شریعت کے اندر حرام اور حلال یہ ہم نے، ہماری سوچ نے نہیں کرنا، یہ اختیار ہمارے رسول کے پاس ہے. اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یحرم علیکم الخبائث، میرے رسول کی شان یہ کہ تمہارے اوپر گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ستھری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے. یعنی حلال اور حرام کا اختیار رسول اللہ کے پاس ہے. حضور جس چیز کو حلال کر دیں وہ حلال ہے، حضور جس چیز کو حرام کر دیں وہ حرام ہے. قرآن نے واضح کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جو میرا رسول دے دے اس کو پکڑ لو. ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روک دے اس کو چھوڑ دو. اپنی عقل نہ دوڑاؤ، جو میرا نبی کہے وہ کر دو. ہمیں ہمارے رسول نے فرمایا کہ بہتے ہوئے خون کے بعد جو چیز سب سے پہلے جانور میں حرام ہے تمہارے لیے وہ اس کے خصیے ہیں، کپورے. پھر فرمایا اس کا مسانہ، پھر فرمایا اس کی وہ کیا کہتے ہیں پتا. پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو جانور ہے اس جانور کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے اس کی شرمگاہ. اگر وہ نر ہے تو اس کا عضو تناسل، اگر وہ مادہ ہے تو اس کا چھوٹا پیشاب کرنے والی شرمگاہ، اس کی مینگنے کرنے والی، گوبر کرنے والی شرمگاہ. یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا. اس کے علاوہ اوجری کا مسئلہ ہے، اوجری کے اوپر بھی فقہا نے بڑی بحث کی ہے. مطلب ہے گندا ہونے کی بنیاد پر اس کو بھی مکروہ تحریمی لکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی گندگی دور کر دیں، یہ بات پھر سن لیں، اس کی اگر گندگی دور کر لیں، اس کے اوپر سے جو گوبر کی سبزی ہے وہ ہٹ جائے، چھلکا اتر جائے، بدبو ختم ہو جائے، اس کی رنگت ختم ہو جائے، پھر آپ اس کو ابالیں، ابال کے اس کے اوپر نمک، بیسن، جو چیزیں بھی چھڑکاؤ کر کے اس کو 100% پاک اور صاف کر لیں، پھر تمہارے لیے حلال ہے. سرے سے حرام نہیں ہے، اس کی گندگی دور کرنا یہ مین چیز ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے ہوتے ہیں اس دن کے کسائی، ان کو بھی اپنی سپیٹیں لگی ہوتی ہیں، وہ پورا جانور کا خون نہیں نکلنے دیتے. اور میں یہاں پہ ضمناً عرض کر دوں کہ یہ جو ہم کھوکھوں سے گوشت لیتے ہیں نا، اور وہاں پہ وہ مرغیاں بیچنے والا فوراً ذبح کرتا ہے اور وہ ڈرم میں پھینکتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ گوشت کر کے ہمیں دے دیتا ہے. اگر ہم کبھی پوری تسلی سے اس گوشت کو چیک کریں نا تو اس میں سے خون نکلا ہوا نہیں ہوتا. اور ہم تو کہ تیزی میں ہے، پتہ نہیں ہم نے تیزی میں کہاں پہنچنا ہے، ہم جاتے ہیں گھر میں خواتین کو دیتے ہیں، وہ فوراً اس کو دھو دھا کے ڈال دیتی ہیں، اور جس وقت وہ گوشت بنتا ہے یا وہ پکتا ہے آپ اگر اس کی بوٹیوں کو نکھیڑیں تو اس کی رگوں میں ابھی تازہ خون موجود ہوتا ہے، تازہ خون موجود ہوتا ہے. اور میں نے وہ تازہ خون کئی گوشت کے ٹکڑوں میں، یہ جو ہماری فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہیں وہ جو بناتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہ بڑا وہ ٹیسٹی ہوتی چیزیں، میں نے وہاں پر دیکھا ہے.
میری ایک چھوٹی سی عرض ہے آپ لوگوں سے کہ ہم جو مسلمان ہیں پیسے دے کے ہم حرام کیوں کھاتے ہیں؟ آپ تکبیر خود یاد کریں، ذبح کرنے کا طریقہ خود سیکھیں، ناڑیں کتنی کاٹنی ہے، خون کیسے نکالنا ہے، اور اللہ کے بندوں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی محنت کر کے اس گوشت کو حلال کر کے کھائیں۔ وہ مرغی ثابت لے لیں، اس سے گھر جا کے اس کو ذبح کریں، اس کا پورا خون نکالیں۔ اس بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے تو اپنی دیہڑی بنانی ہے، کرنا اسے بھی ایسا نہیں چاہیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو لہذا وہ خون والے گوشت ہی بیچتا رہے، کرنا اس سے بھی ایسا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر وہ آپ کے سمجھانے کے باوجود نہیں کرتا تو آپ اس سے مرغی لے لیں، اس مرغی کو گھر جا کے تسلی سے ذبح کریں، تسلی سے صاف کریں، اس کا پورا خون نچڑنے دیں، اس کے بعد پکا کے خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ پیسے دے کے ایک حلال چیز لے کے آپ اس کو حرام کے روپ میں کیوں کھا رہے ہیں؟